سلسلہ وار وہی حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اور کہا تھا کہ ابو امامہ اسے پڑھتے رہنا۔ حدیث کا ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ 552 میں ترجمہ میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ ترجمہ یہ ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں اپنے ہونٹ حرکت کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا ابو امامہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہت اچھا ذکر نہ بتاؤں کہ جو تمہیں یعنی اللہ کو بھی خوش کر دے اور بہت ہی بھاری اچھا ذکر؟ تو حضرت ابو امامہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملے سکھائے جو میں نے گزشتہ کل سبق نمبر 552 میں آپ کو سکھائے ہیں۔ اب اسی کا یہ اگلا ٹکڑا ہے، پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہ اکبر عدد ما خلق، واللہ اکبر ملء ما خلق، واللہ اکبر عدد ما فی السماء والارض، واللہ اکبر ملء ما فی السماء والارض، واللہ اکبر عدد ما احصا کتابہ، واللہ اکبر عدد کل شیء، واللہ اکبر ملء کل شیء، ولا الہ الا اللہ عدد ما خلق، ولا الہ الا اللہ ملء ما خلق، ولا الہ الا اللہ عدد ما فی السماء والارض، ولا الہ الا اللہ ملء ما فی السماء والارض، ولا الہ الا اللہ عدد ما احصا کتابہ، ولا الہ الا اللہ عدد کل شیء، ولا الہ الا اللہ ملء کل شیء۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پھر نصیحت کی، اے ابو امامہ اسے پڑھتے رہنا اور اپنی اولادوں کو بھی، پیچھے آنے والی اولادیں، گھر والوں کو بھی سکھانا اور پیچھے آنے والی اولادوں کو بھی سکھانا، یہ تمہارے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اب میں نے گزشتہ کل آپ کو کہا تھا کہ اس کا لیمولیشن کرا لینا، ترجمہ کر لینا، لیکن یہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ یہ پوری حدیث اس کو نمبر وار ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ لیمولیشن کرا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ لوگ اس کی کوشش نہ کریں، میں انشاءاللہ اس کی ترتیب دوں گا اور پھر پورا ترتیب سے کر کے آپ کو جو ہے آپ کے موبائل پر انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا۔ آپ خالی کمپیوٹر سے نکال لینا اور لیمولیشن کرا کر پڑھنا شروع کر دینا۔ لیکن یہ نبی کی نصیحت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے سکھایا ابو امامہ کو، یہ وہی چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ پھر نبی نے نصیحت کی اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس کے لیے اسے یاد کرتے رہنا، ہمارے ہاں اور پڑھتے بھی رہنا۔ ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو متعین کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے،
اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ چاند، سورج، ستارے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کہ چونٹیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، اے وہ پاک ذات سمندروں کے تہ میں آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے، اے وہ پاک ذات وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات آپ کے ملک میں آپ کا کوئی شریک نہیں، اے وہ پاک ذات کیا آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، اے سب کی دعاؤں کو سننے والے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما اور ہمیں تقوی کا توشہ عطا فرما، اور ہنسی اور مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں تو انہیں معاف فرما دے، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، آمین آمین۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہمارے اس کلمے کو، ہمارے ایمان کو قبول فرما، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔